السلام علیکم، میں شبیر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں الائنس۔ ناظرین، پاکستان کو اس وقت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں بے روزگاری، غربت، ویک اکانومی اور اس کے ساتھ ساتھ 2.60 کروڑ سے زائد بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں ان کو واپس لانا ہے۔ اس حوالے نے حکومت پاکستان نے ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کر رکھی ہے، جس کا مقصد ان بچوں کو اسکولوں میں واپس لے کے آنا ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت ویل انفارم ایجوکیشنسٹ ہے مس نائلہ پرویز صاحبہ۔ آپ ڈائریکٹر ہیں نارتھ زون امریکن لائف اسٹاف کی۔ اس کے علاوہ آپ پروجیکٹ جو ارلی چائلڈ ایجوکیشن کا کنسیپٹ ہے اس کے پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی ہیں، جو پبلک سیکٹر اسکولوں کے اندر انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور پروجیکٹ ہیں، ہم ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ میم آپ کے ٹائم کا۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ ایز یو نو وی آر فیسنگ آؤٹ آف اسکول چلڈرن، ہیوج اماؤنٹ آف آؤٹ آف اسکول چلڈرن۔ پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بنیادی طور پہ یہ کیوں ہے، اور اس کے بعد ہم آپ کے سولوشنس کی طرف ان کے اوپر آئیں گے۔ واٹ یو تھنک کہ واٹ آر دا ریزنز دیٹ چلڈرن آر آؤٹ آف اسکولس؟ دیکھیے، یہ کوائٹ آبویس بات ہے جس کا میرا نہیں خیال کہ عام آدمی کو بھی اندازہ نہیں ہوگا، سبھی کو اس کا اندازہ ہے۔ ریزنز آر فائنینشیل ریزنز۔ موسٹ آف دا کڈز آر آؤٹ سائڈ دا اسکول، ریزن بینگ کہ ان کے پیرنٹس کی افورڈیبلٹی نہیں ہے، ان کے گھروں میں بھوک، ان کے گھروں میں غربت، بیماری، وہ تو اپنے صبح سے شام تک میں اپنے ہی پیٹ کو بھرنے میں مشکلات میں لگے ہوئے، انہیں تو یہ سوچ ہی نہیں آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں۔ ہاؤ وڈ یو سی دیٹ یہ جو گورنمنٹ نے ابھی ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے، اس کا مقصد بھی ان بچوں کو واپس لینا ہے، کہاں تک آپ چونکہ اس پروجیکٹ کو دیکھ بھی رہی ہیں ان بچوں کے حوالے سے، کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیزیبل ہے اور کن ایریاز میں ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ واٹ وڈ یو سجیسٹ؟ یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے۔ گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو کہ انہوں نے ایک عدد ایجوکیشن کے لحاظ سے ایمرجنسی کا نفاذ کیا ہے، بہت اچھا اقدام ہے، لیکن اس کے ساتھ 2 یا 3 سوالات۔ ایسے بہت سارے پروگرامز پرانے زمانوں میں بھی ہوئے، بہت ساری دفعہ میں ہوئے۔ پہلے تو یہ کہ جب ہم نے اس پروگرام کو اناؤنس کیا تو اس کے لیے ہماری پریپریشن کیا ہے، ہم نے کون سا ریسورس ہے جو اس کی طرف ڈائیورٹ کیا۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا آڈینس کون ہے، غریب لوگ۔ پاکستان میں 50% سے زیادہ لوگ اس وقت پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، انہیں صبح و شام کھانے کی ہی فکر سے فرصت نہیں ہے۔ ہم ان کے بچوں کو جب انہیں کنونس کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو آن گراؤنڈ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں ان فیکٹس کا کیسے اندازہ ہوا؟ جب ہم نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے لوگوں کو اپروچ کیا، ماں باپ کے پاس گئے، ہم نے انہیں کہا آپ اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس بھیجتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 10 سال کے بعد ہمارے بچے کا کیا مستقبل ہے؟ ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنے بچے کو مزدوری پر نہیں لگاتے۔ صحیح۔ آپ پرومس کریں 10 سال کے بعد آپ مجھے کیا میرا بیٹا کر رہا ہوگا یا میری بیٹی کس سٹیج پہ ہوگی؟ تو میرے پاس اور میری ٹیم کے پاس دینے کے لیے جواب نہیں ہوتا۔ پاکستان میں 75,000 بچے اور بچیاں 18 سال کی ایوری ڈے ہو رہے ہیں، سڑکوں پر آ رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوالیفیکیشن ہے، نہ ان کے پاس روزگار ہے، نہ ان کے پاس کوئی فیوچر ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ان بچوں کو آپ نے میٹرک کرا دیا، اس کے بعد ان کا کیا فیوچر ہے؟ وہ ماں باپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ کل کے دن میں جب ٹریول کر رہی تھی تو میں نے ایسی گاڑی میں ریڈیو آن کر لیا، وہاں پہ ایک عدد مالی تھے جو گارڈنر ہیں، وہ اپنا ایک انٹرویو دے رہے تھے، ان کی بیٹی نے کسی بورڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے 3 بیٹے اور ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا وہ پڑھ رہے ہیں؟ کہتے نہیں، انہیں میں نے اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ انہوں نے اپنے سارے فائنینشیل ریزنز بھی بتائے، لیکن سب سے بڑی بات انہوں نے کہا میرا وہ بیٹا میری اس بیٹی سے بڑا تھا، 3 سال تک سرکاری اسکول میں نے لے دے کر اس کو بھیج دیا، روز سائیکل پر جاتا، اس کو چھوڑتا بھی، لیکن 3 سال کے بعد مجھے پتہ چلا وہ تو ابھی تک پہلی ہی کلاس میں، نہ کبھی اس ماں باپ کو بلایا گیا، نہ اسے بتایا گیا۔ اس نے کہا میرا بیٹا فیل ہو رہا تھا اتنے عرصے سے، اور کبھی بھی مجھ تک یہ انٹیمیشن نہیں آئی کہ وہ فیل ہو رہا ہے، تو میں نے اسے اٹھا کر کام پر لگا لیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہماری تعلیم ہے وہ ہمارے بچوں کو، سب سے پہلی تو بات یہ کہ ہم اس کے لیے تو بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے نا، ہمیں تو سب سے پہلے اپنے اس تعلیمی نظام کو بدلنا ہے نا، کہ وہ اس حد تک آئے کہ ان بچوں کو ہم ساتھ ساتھ اسکل دیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، ابھی ریسنٹلی ود دا کوآپریشن آف فیڈرل گورنمنٹ، فیڈرل بورڈ، ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا، آپ اسے میٹرک ٹیک کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے اسی کا ہی انیشیٹو ہے
انٹرٹیک جو پہلے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہاسپٹل سے ریلیٹڈ فیلڈز وغیرہ میں ہو رہی تھی، مگر اب اس کو ہم نے ایک وائڈر سینس میں فیڈرل بورڈ کے تعاون سے اس کو ہم نے رجسٹر بھی کروایا ہے، اور اب ہم اس کے اوپر ورکنگ بھی کر رہے ہیں، جسٹ فار ون فائن ریزن کہ ہمارے بچے جب وہ 16-17 سال کے ہوں تو وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے، کچھ ایسی اسکل سیکھ لیں جس سے انہیں عام زندگی میں کمائی کا موقع مل سکے. جو سمپل ایجوکیشن ہے نا، میں نہیں سمجھتی کہ سادہ ایک غریب کے بچے کو آپ نے سادہ میٹرک کرا دیا، وہ کیا کرے گا. ایگزیکٹلی. اب اس صورتحال میں ایک بچہ جو ہے ہمارے پبلک سیکٹر اسکول کا جو کریکولم ہے وہ بھی اس کو بھی ریویزٹ کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں، وہ ریوزٹ ہوا ایک اچھی ایجوکیشن کے لحاظ سے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں سنگل نیشنل کیریکولم میں لائی گئیں، وہ بہت پہلے سے بہتر ہوا. ہمیں اپنے جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں ان کا لیول بہتر کرنا تھا، جس کے لیے کافی کوشش پریویس ایئرز میں ہوئی. سنگل نیشنل کیریکولم از اے گڈ کیریکولم، لیکن اس کیریکولم کو کرنے کے بعد کیا وہ ہم سنگاپور میں ہیں، کیا ہم USA میں ہیں، کیا ہم UK میں ہیں؟ اس کے بعد جب وہ بچے وہ کر لیتے ہیں، ان کے بعد ان کا کیا فیوچر ہے؟ میرا تو یہ سوال ہے نا. میرا سوال تو یہ، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر بچہ جب وہ FSC کرے تو کچھ اس کے پاس اسکل بھی ہو. جو ہر بچہ تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر بچہ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بن سکتا، ہر بچہ تو AI اسپیشلسٹ نہیں بن سکتا. اس کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ 50% بچہ جو اچھا پرفارم کر رہا ہے وہ ان فیلڈز میں چلا جائے. جو 50% لوور ہے وہ تو گریڈ 5 سے ہی پتہ چل جاتا ہے پیرنٹس کو، تو ان کو ان کی ڈائریکشن کو ڈائیورٹ کر دیا جائے. آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مطلب یو وانٹ اٹ کہ ایک ٹریڈیشنل وے آف جو ایجوکیشن ہے یا لرننگ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اسکل کو انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے ہمارے تمام ایجوکیشن سسٹم کے اندر. دیکھیے، ایبسلیوٹلی رائٹ. اس میں دو پاتھ ہونے چاہیے ہمارے پاس. ایک وہ ڈیفینیٹلی کچھ بچے ہمارے بہت ایکسیپشنلی اسمارٹ ہیں، انہیں وہ نارمل فیلڈز میں جائیں، وہ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بنے، AI اسپیشلسٹ بنے. آج کل اگر روبوٹکس کر رہے ہیں، ڈیٹا سائنسز کر رہے ہیں، واٹ ایور فیلڈ دے وانٹ ٹو گو دے شوڈ گو. بٹ بسائڈز دیٹ دے آر ادر ہیومنس، دے آر ادر اسٹوڈنٹس جو 45% ہیں، اس سے ان کو ہم کیسے اپنی زندگیوں سے نکال دیں؟ ایفیشنسیز میٹر کرتی ہیں کہ ان کا جو میں بھی ان کی کوئی وہ کچھ ایسی اسکل حاصل، اور اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ وہ FSC کے بعد ان کی پروگریشن رک جائے. ہم نے یہ بھی ایفرٹ ڈالی ہے کہ بعد میں وہ اسی ہی فیلڈ میں آگے یونیورسٹی میں بھی آگے موو فارورڈ کر سکتے ہیں. ابھی آپ کا جو ALS سسٹم ہے اس میں مطلب ہاؤ یو سی دا ڈفرینس بٹوین دا پبلک سیکٹر اینڈ دا یور اسکول پرائیویٹ سیکٹر؟ کون سی فیسلٹیز آپ چاہیں گے کہ ہمارے پبلک سیکٹر اسکولوں میں ہو، اور واٹ وڈ یو بی آفرڈ ٹو آور پرائیویٹ سیکٹر؟ سب سے بڑی چیز جو ہے، ہمارے پاس کمیٹڈ پروفیشنلز ہونے چاہیے، ایجوکیشنسٹ ہونے چاہیے، جو بائی چوائس یہاں آئیں. ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس کچھ اور کرنے کے لیے نہیں ہے، اور آج کے دن میں وہ صرف وہ ٹیچر بن گئے، انہیں کہیں اور جاب نہیں ملتی ہے، اور وہ کہتے ہیں چلے جی ہم جاتے ہیں پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیتے ہیں اور وہ ٹیچر بن جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک دفعہ وہ بن بھی گئے، انہیں پتہ ہے کہ اب لائف لانگ ہے، تو پھر ان کی ٹریننگز مین چیز کہاں آتی ہیں؟ ان کا پیشنیٹ ہونا اور کمیٹڈ پروفیشنلز کا اس فیلڈ میں آنا. جب تک آپ فرام ود ان یو ڈونٹ وانٹ ٹو امپارٹ، آپ کیا کریں گے؟ آپ کلاس میں 100 بچہ آپ AC بھی لگا دیں گے سرکاری اسکولوں میں، سب چیزیں. دوسری بات، ایک دفعہ ایک آدمی کا ایک اچھا ٹیچر، 2 کلاسز آپ پیرل 2 سیکشنز چل رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ پیشنیٹ ٹیچر ہے اور ایک جگہ دوسرا سمپل ٹیچر ہے جو بس صرف کام کر رہا ہے نا. تو آپ دونوں کی جو پرفارمنس کا فرق دیکھیں گے اسٹوڈنٹس میں نظر آتا ہے. اسٹوڈنٹس کی گرومنگ، ان کے ریزلٹس، ان کی جو پروڈکٹ دونوں ٹیچرز دیتے ہیں وے پارٹ ہوتی ہے. فوراً سمجھ آ جاتی کہ یہ کس کا بچہ ہو سکتا ہے اور یہ کس کا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو ٹیچنگ کا سٹائل ہے وہ بہت ٹریڈیشنل ہے، بہت اس کو آبسولیٹ کہہ لیں؟ ماڈرن دنیا کے اندر ہر انوویشن کے ساتھ بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اسکولوں کے اندر آپ گیجٹ ایجوکیشن کو کتنا سپورٹ کریں گے؟ یہ آئیڈیا فیزیبل بھی ہے کہ ہم اسکولوں کے اندر اس کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہر چیز کے پروز اینڈ کونس ہیں. تو اس ڈیجیٹل لائف کے، اس ڈیجیٹل ایرا کے اپنے پروز بھی ہیں اینڈ کونس بھی ہیں. اس میں ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اس سے ریلیٹڈ ابھی ہم نے ایک عدد پروگرام کیا ALS، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ لوگوں کو میں ہم نے اپنی ایک اویئرنیس دی کہ سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ بچوں کو ہم سنس دیئر چائلڈہڈ
انہیں جیسے ہی ہم ان کو اسکرین انٹروڈیوس کراتے ہیں دے شوڈ نو کہ ان کے لیے کہاں ہارم ہے, کیسے وہ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں. تو ہم تو اپنے اسکولز میں اس چیز کو بہت ریلیجسلی لے کر چل رہے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ڈیجیٹل ایجوکیشن ہونی چاہیے, لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے, اس کی مانیٹرنگ بھی ہونی چاہیے. ان کے پاس ڈیفینیٹلی یہ جتنے بھی گیجٹس ہیں وہ سب کے لاکس بھی ہیں, ان کے پاسورڈز بھی ہیں. بچوں کو جب ان کی ایکسیس دی جائے تو اس کی ایک لمیٹڈ ایکسیس دی جائے. کچھ چیزیں بچوں کو ایک سرٹن ایج تک نہیں پہنچانے کی, کچھ چیزیں پہنچانے کی ہیں, تو وہ بیفور ٹائم اس سے پہلے ایک عدد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویجیلنس کے اندر اس کا استعمال کریں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, جیسے جتنا فریکوینٹ چینج آ رہا ہے اے آئی میں, اس کے بعد تو ہمارا سروائیول ان ہے. وداؤٹ نوئنگ اٹ تو ہم کہیں اسٹینڈ ہی نہیں کرتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس کے کچھ نقصانات ہیں تو ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں. نو, اٹ از مینڈیٹری ٹو لرن. یہ جو ہمارے ٹیچر کی پروفیشنل ایفیشنسی کا جو معاملہ ہے, اس حوالے سے واٹ یو سجیسٹ کہ ان کو کیا ٹریننگ دینی چاہیے یا ان کے ایگزامس, کمپٹیٹیو ایگزام کنڈکٹ کرنے چاہیے تاکہ وہ ٹیچر جو کسی لیکوناز کے باعث ڈیلیور نہیں کر پائے ان کو شفل کیا جا سکے. اس آئیڈیا کو آپ کتنا فیزیبل سمجھتی ہیں ہمارے سسٹم کے اندر, اور کیا یہ پریکٹیکل ہے, ہونا پاسبل بھی ہے کہ ہم یہ جو ایچ آر کا رول جس کو کہتے ہیں گڈ گورننس کے والے میں یوز کیا جاتا ہے کہ رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ جاب. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جب آپ ارادہ کریں تو نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی بات تو ہے کہ ہمارے یہاں پالیسیز موجود ہیں. پرابلم کہاں آتی ہے؟ امپلیمنٹیشنز. جب ان کی امپلیمنٹیشنز نہیں ہوتی. مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن, یہ دو کرائیٹیریاز آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہوں گے گورنمنٹ سیکٹر میں. تو وہاں پر جو سرکاری اسکولز ہیں وہاں پر ول ہونی چاہیے ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کی, جو آپ نے جیسے مینشن کیا کہ ان کے ایگزامس, ان کے سرٹن ریزلٹس آتے ہیں نا. چلیں کوئی کتنی دیر تک چھپا لے گا. ایک اگر ہائی اسکول کا ٹیچر ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہائی اسکول کا اس نے ان بچوں کو گریڈ 7th 8th 9th اور 10th میں ڈیل کیا ہے. اف دا ریزلٹ از ناٹ اپ ٹو دا مارک جو آپ چاہتے ہیں تو ایویلیویشن تو ہو گئی نا. تو وہاں پہ پھر ٹرولی اس کو ایڈریس بھی کر لیا جائے. صحیح, دین اینڈ دیر ہو سکتا ہے. اس میں تو ایسی بات نہیں ہے. ڈیفینیٹلی کوئی کرائیٹیریا ہوگا, لیکن اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی کرنٹلی یہ جو آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ جو ارلی چائلڈ ایجوکیشن کا ایک پروجیکٹ آپ لیڈ کر رہی ہیں, ان پیرنٹس کے لیے جو فائنینشیل کرائسس اور برڈن کی وجہ سے بہت پریشان ہیں, ان کے لیے کیا گڈ نیوز ہے؟ اینڈ ان چھوٹے بچوں کے لیے جو موبائل فون نہیں چھوڑتے ان کو ہاؤ یو آر اٹریکٹنگ ٹورڈز دا ایجوکیشن. یہ اٹس اے گریٹ انسینٹو, اٹس اے گریٹ انیشیٹو بائی فیڈرل گورنمنٹ. سو اس میں آنیسٹلی اسپیکنگ اس میں منسٹری آف ایجوکیشن کا بہت بڑا رول ہے. ایک یہ بڑا انیشیٹو ہے ان کی طرف سے. اس میں ہم لوگوں نے 300 امپلائیز کو, ایوری بڈی کانٹ بی اے رائٹ فٹ, اس میں ہم نے 300 ٹیچرز اینڈ ہیلپنگ اسٹاف کو اس میں ہم نے ریکروٹ کیا. اس کے بعد ان کی ہم نے پروفیشنل ٹریننگ کی. ہم نے 5 زونز میں اس کو ڈیوائڈ کیا. اس کے بعد اب وہ جو ٹرین ٹیچرز ہیں وہ ہمارے جو ڈیولپڈ ECE سینٹرز ہیں اس میں ہم اپنے بچوں کو اور پیرنٹس کو انوائٹ کر رہے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ وہ کسی بھی طرح کسی بھی پرائیویٹ اسکول کے لرننگ سینٹر سے کم نہیں ہیں. تمام میں ایئر کنڈیشن پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, تمام میں اسکرینز بھی پرووائڈ کی جائیں گی, اور مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن آف دا ٹیچرز, ٹریننگ, گیپ انالیسز, TNAs, یہ سب ہم پر ہے کہ ہم نے ان کو کیسے لے کر چلنا ہے. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل ہم اس کا بہت اچھا رزلٹ دیں گے. گڈ نیوز تو یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کے بچے کو مونٹسری یا ارلی ایئر کے ایسی فیسیلیٹیشن یہ بہت انوویٹیو آئیڈیا ہے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. ایگزیکٹلی. لیکن اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کی وہ اسکل ڈیولپمنٹ کریں گے جو ہمیشہ سے فار گرانٹیڈ تھی. اب تمام لوگوں کو دیکھیں, یہ تو بڑی پرانی سٹوری ہوگی نا کہ ECE کیوں ضرورت ہے, ECD کی کیوں ضرورت ہے. اگر 0 to 6 ایئرس کی بچوں کی وہ ایج ہے جو پرائم ایج ہے ان کی کسی بھی طرح کی اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے, ان کی نیورونز ایکٹیویشن, ان کی گراس موٹر اسکلز, ان کی موٹر اسکلز, لینگویج اسکلز, ان کی تمام چیزیں انہی دنوں میں آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں. دے آر لائک اسپونج, وہ ہر چیز کو ایبزارب کر رہے ہیں. ان کے مینرز, ان کی ویلیوز, یہ وہ ٹائم ہے جس کو اگر ہم مس کر دیں تو آپ نالج تو ساری زندگی گین کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ ہے نا یہ دوبارہ بعد میں نہیں ہوتی ہے. رائٹ. گرومنگ جو ہے گرومنگ, اس کے علاوہ یہ بیسک سائنٹیفکلی پروون بات ہو گئی, لیکن
ये गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव मैंने इतना स्ट्रॉन्ग पहली दफ़ा देखा है, और इसमें प्रॉपर मारिया मॉन्टेसरी, जॉली फॉनिक्स, किंडरगार्टन, फ्रॉबिस काइंड ऑफ, यानी कि डिफरेंट आप थेरीज को हमने ब्लेंड करके द बेस्ट थिंग वी पिक्ड अप। कितने स्कूलों के अंदर ये प्रोग्राम 100 सेंटर्स हमने बनाए हैं, Right. और ऑल टुगेदर स्कूल्स जो हैं वो 70 हैं। Right. 70 स्कूल्स और इसमें रूरल अर्बन का भी कोई? बिल्कुल जी, हमने हमारे पास 50 स्कूल्स हैं, 50 ECE सेंटर्स हैं 50 स्कूल्स में रूरल एरियाज़ में। उसके हमारे 4 जोन्स हैं, एक तरनौल है, सिहाला, निलोर एंड भारको। ये चार एरियाज़ हैं। अर्बन में हमारा G6 to I9, I10 और F11 तक राइट 20 सेंटर्स हमारे पास यहाँ हैं, राइट। और टीचर्स आर ऑलरेडी अंडर ट्रेनिंग। एंड हाउ लॉन्ग यू विल सुपरवाइज दिस प्रोजेक्ट? It's a 3 years project, Right. 36 months. एंड व्हाट वुड बी द फ्यूचर आफ्टर 3 years? It's extendable project. We would like इन्हीं बच्चों को जो ये प्रोडक्ट तैयार है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, ज़ाहिर है ये तो मेरा इख्तियार नहीं है, गवर्नमेंट का इख्तियार है। मैं ये चाहूँगी कि यहाँ से जो बच्चे प्रोडक्ट हमारी बनते हैं उन्हें हमें 1, 2 और 3 में भी सुपरवाइज़ करने के लिए दिया जाए। हम उन बच्चों को अपने तरीके से लेकर चलें और फिर हम बताएं कि एक लिमिटेड, इट्स अ काइंड ऑफ पायलट प्रोजेक्ट। तो हम इसमें देखते हैं कि हम उन्हें कैसे स्किल्ड बच्चे उनको हम ये स्टूडेंट्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं। राइट। तो मेरी तो ये सजेशन होगी कि ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और डेफिनेटली जब जो सबसे छोटा सेक्शन है उसके बच्चे जब KG में आ जाएंगे तो वो नीचे जो वेकेंट होगी प्लेस उसमें हम न्यू इंडक्शंस करेंगे, लेकिन आगे भी इस चीज़ को मॉनिटर होना चाहिए। ये बहुत अच्छा इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत सारी माली मुश्किलात का सामना है। Of course, yes, there is no two opinion about it. इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में कोई आपको हर्डल्स फील हुई, और व्हाट यू थिंक कि हमें इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और अगर कोई नहीं हुई तो दैट्स ओके? नहीं, मैं आपको इसमें इट्स नेवर एन ईजी टास्क, इट वाज ह्यूज। फाइंडिंग 300 फिट पीपल फॉर द स्पेसिफिक जॉब वाज अ ट्रिमेंडस and it's a huge task. Hercules task, yes. It was a huge task. मेरी टीम ने मुझे इसमें मेरी टीम जो है honestly speaking उन्होंने day and night within the span of 3 weeks उन्होंने more than 3000 लोगों को इंटरव्यू किया। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिर वही आ जाता है कि लोगों का, हमने ये सोचा कि हमें मोस्टली उन लोगों को पिक करना है जिनकी क्वालिफ़िकेशन का पार्ट हो एजुकेशन, M.Ed किया हो, 16 ईयर की क्वालिफ़िकेशन हो, या एजुकेशन सेक्टर से हो, उन्होंने मॉन्टेसरी का 1 ईयर का डिप्लोमा किया हो विद 16 ईयर क्वालिफ़िकेशन। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने रेयर लोग थे, तो इससे मुझे लगा कि हमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि लोग इन डिप्लोमास को भी करें अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए। उसके बाद हमें एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा लोग रिक्वायर्ड हैं जो इसको एज ए पैशन चूज़ करें। हमें सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये हुई कि हमें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड लोगों को फाइंड करने में बहुत बड़ा मसला हुआ। राइट। अच्छा, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी आप बता रही हैं कि 100 लोगों को आपने रिक्रूट किया है, ये इसमें कोई मेल फीमेल की देखिए, जो मैंने ये नोट किया है, इट्स बीन 26 ईयर्स आई एम इन दिस फील्ड। मैंने माँ बाप को भी महसूस किया, ये नहीं मुझे कहा जाए कि मैं कोई जेंडर पे बात कर रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मदर्स ज़्यादा मैंने देखा कंफर्टेबल हैं कि अगर उनका बच्चा हम एक प्रिंसिपल ऐसी जो फीमेल प्रिंसिपल है उसके सपोर्ट करते हैं, उन्हें पता है कि उसमें एक मदर वार्मथ है। तो उसकी वजह से मुझे दिस इज़ द ओनली रीज़न कि माँ जितने भी लोग हैं वो कंफर्टेबल होते हैं कि अगर उनके लिए अर्ली ईयर में फीमेल टीचर्स। और फियर ऑफ थ्रेट का भी जो एलिमेंट है वो भी एलिमिनेट हो जाता है। हम उन्हें एक मदर वार्मथ है, वो एक सॉफ्टनेस है जो मैं समझती हूँ कि वो इस चीज़ को ज़्यादा एडवोकेट कर देती है। इवन जब हम ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं तो हमारे अपने ट्रेनर्स में से आप इमेजिन करें, हमने 20 ट्रेनर्स अगर डिप्यूट किए, देयर इज़ ओनली 1 मेल ट्रेनर विद अस। इस पूरी इतने लंबे प्रोसीजर में हायरिंग 300 पीपल, उन्हें रिक्रूट करना, उन्हें ट्रेन करना, हमारी टीम में सिर्फ एक मेल मेंबर हैं जो अर्ली ईयर को हमारे साथ डील कर रहे हैं। ओके, बाकी फीमेल्स, बाकी सब फीमेल्स हैं। राइट। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। जी बिल्कुल,
ہمارے اس چیلنج کو اس سے نپٹنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے. ان بچوں کے لیے، ان پیرنٹس کے لیے جو فائنینشیل وری سے بچوں کو آزاد نہیں کریں گے، وہ اسکولوں کی طرف واپس نہیں آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.